لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل وقت میں مدد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا سمندر میں ماریں۔ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر سمندر سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت سمندر میں اترا تاکہ اس خشک راستے سے سمندر پار کرے، مگر اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ نے نصیحت اور عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال پھینکا اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ بنی اسرائیل سلامتی اور امن سے اپنے علاقے میں پہنچ گئے اور امن و امان سے رہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ اپنانے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بلکہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کالم الف کا ربط کالم بے سے کیجیے۔ کالم الف کالم بے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عصا اور ید بیضا، فرعون کا ظلم، فرعون کی لاش، معجزات، سانپوں کا نگلنا، عصا، بنی اسرائیل، نصیحت اور عبرت، تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی کتاب، اس کا نام کیا تھا؟ تورات۔ فرعون کا ظلم، بنی اسرائیل۔ معجزات جو تھے وہ عصا اور ید بیضا۔ عصا کیا تھا؟ عصا فرعون کی لاش، نصیحت اور عبرت سانپوں کا نگلنا۔ اب ہم سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں، خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیش کی طرف رسول بنا کر بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیش میں پیدا ہوئے، مصر میں۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ڈیش کے محل میں ہوئی، فرعون کے۔ نمبر 4، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ڈیش سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈیش معجزات عطا فرمائے، 2 معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈیش معجزات عطا فرمائے، 2۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ڈیش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا، حضرت ہارون کو۔ نمبر 7 ہے، فرعون کے دربار میں ڈیش کا مقابلہ مصر کے جادوگروں سے ہوا، حضرت موسیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر ڈیش سے ہجرت فرمائیں، ڈیش سے ہجرت فرمائیں، مصر سے ہجرت فرمائیں۔ اس کے بعد ہے آگے نمبر 9، فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈیش میں غرق ہو گیا، سمندر میں۔ فرعون کی لاش کو نصیحت اور عبرت کے لیے ڈیش تک محفوظ کر دیا، قیامت۔ اب ہم سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت موسیٰ 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے کہاں پرورش پائی؟ حضرت موسیٰ نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ فرعون کیسا بادشاہ تھا؟ فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کیوں تشریف لے گئے؟ اس میں یہاں پہ مسٹیک ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، گئے، گاف حمزہ بڑھیے، گئے۔ اس کے بعد جواب ہے، ایک بار مصر میں کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا تو آپ مصر سے مدین چلے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے؟ عصا اور ید بیضا۔ اس کے بعد تفصیلی جواب ہے، سوال ہے، جادوگر حضرت موسیٰ پر کیوں ایمان لائے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر جو جادو کا فن جانتے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ اس کے نہیں آپ نے لکھنا یہاں پہ، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ہے سوال، فرعون نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ اپنانے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بلکہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں اور مشق کی سوالات جو ہیں وہ آپ نے کتاب پر مکمل کرنے ہیں۔ یہاں پہ 5 سوال لکھا ہوا ہے، یہ 5 نہیں ہے، یہ سوال نمبر 4 ہے، غلطی ہے یہاں پہ آپ نے سوال نمبر 4 کرنا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 4 کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اشارات کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی مکمل کیجیے۔
اب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو ان کے ساتھ حالات بیتے ہیں، وہ ان کے بارے میں ہم نے اس پہ مکمل کرنا ہے۔ قوم کا نام اور آسمانی کتاب، بنی اسرائیل، تورات، پیدائش اور پرورش، مصر اور فرعون کا محل، مقام نبوت اور معجزات، مدین، عصا اور ید بیضا۔ مقام نبوت جو تھا وہ مدین تھا، اور معجزات عصا اور ید بیضا۔ فرعون کو دعوت دینا اللہ کی بندگی کی۔